بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر پاکستان اور میں ہوں سید ظفر الدین شاہ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں جناب سنی تحریک کے ضلعی صدر حافظ محمد حنیف قادری صاحب. آج ان سے جانیں گے کہ آئے روز آٹے کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے آنے سے پہلے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے کپڑے بھی بیچ کر عوام کی جو وہ خدمت کروں گا. حافظ صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ ذمہ داری اس کی کیا ہوگی حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. ملک کے حالات اور آپ کے اور ہمارے ناظرین کے اور سب کے سامنے دیکھا جائے تو آٹا ہر گھر کی ضرورت ہے. غریب ہو امیر ہو ہر کسی کے دسترخوان میں اگر روٹی نہ ہو تو میں کہتا ہوں تو پھر تو یہ نظام زندگی بھی نہیں چلے گا. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو مافیا ہے، ایک مافیا ہمارے ہاں وہ سرگرم ہے اور آٹے کا بہاؤ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے یہ پنجاب ہے، پنجاب میں آپ کو 3000 سے کم میں فی من ملے گا اور سندھ میں 5000 میں بھی فی من آٹے کا نہیں مل پا رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے جو لوکل جو گورنمنٹ میں کہوں کہ مثال طور مختار کار ہو یا ڈی سی ہو، ان کو ایکشن لینا چاہیے. جب فلور مل حضرات کو پابند کر دیا جائے اور اس کے بعد ڈیلر رضا حضرات ہیں ان کو پابند کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جو دکاندار حضرات ہیں ان کو پابند بنایا جائے، تو کیوں نہیں آٹا. میں کہتا ہوں کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو خود ایک زرعی ملک ہے. گندم کی پیداوار ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ انتظامیہ کی نااہلی، حکومت کی نااہلی انتظامی کی وجہ سے جو ہے آٹے کا بحران ہے، آٹے کا فقدان ہے. ورنہ آپ دیکھیں ملوں میں ابھی گندم وافر مقدار میں پڑا ہے، لوگوں کے گودام بھرے پڑے ہیں. یہ ایک مافیا ہے. مافیا کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ آج آٹے کا بحران ہے، پھر پیناڈول کی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد چینی کی ہو جائے گی. یہ مافیا ہے جو بار بار کمانے کے لیے خود تو کما رہا ہے مگر جو غریب عوام ہے اس کو یہ خودکشی کرنے پر مجبور کر رہا ہے. قادری صاحب آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا 2 دن قبل جو ہے وہ میرپور میں آٹا لینے کے چکر میں ایک شہری بھی جو ہے وہ جاں بحق ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ زندگی جو ہے وہ بالکل سستی ہو چکی ہے اور آٹا اتنا مہنگا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے عوام کی جانیں جا رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. صرف ایک دوسرے کے اوپر الزامات کے جو بوچھاڑ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں شاہ صاحب بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے، پالیسی کی فقدان ہے. حکومت نے کہا کہ ہم غربت ختم کرنے کی پالیسی ہم لا رہے ہیں تو غربت ختم ہو جائے گی. وہ پالیسی غربت ختم کر دے گا تو یہ غریب کو ختم کرنے والی پالیسی بھی آج وہ جو ہے عمل پہ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہی معاملات رہے تو ظاہر ہے جو گھر میں اپنے بچے نہیں پال پائیں گے، جو آٹا گھر میں نہیں پہنچ سکے گا، تو وہ دن دور نہیں کہ گھر کے جو بڑے مطلب کہ والد بچے وہ خودکشیاں کرنے پر وہ مجبور. قادری صاحب آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج سے کچھ وقت پہلے 1 ماہ پہلے جو ہے وہ کندکوٹ گھوٹکی کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں بھی کی ہیں، لیکن حکومت کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا. پی ڈی ایم نے آنے سے پہلے تو بڑے وعدے کیے تھے. جب 65 روپے آٹا کلو مل رہا تھا تو ان لوگوں نے مہنگائی کو کہا مارچ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اب 150 روپے چکی کا آٹا جو مل رہا ہے اس پر حکومت کیوں نہیں ایکشن لے رہی؟ دیکھیں شاہ صاحب بات وہی ہے کہ انتظامی نااہلی. آپ دیکھیں اب ڈی سی، اب سندھ کے جتنے بھی ڈی سیز ہیں وہ ہر اپنے میں صرف کیا کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کو دکھانے کے لیے ایک اسٹال لگا لیتے ہیں، وہاں پر 100 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں یا 500 بندے اکٹھے بوریاں 100 رکھے ہوتے ہیں، فوٹو سیشن کے بعد وہ سب گھر چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب اگر پراپر طریقے سے آپ کو سسٹم کو چلانا ہے، پراپر طریقے سے آٹے پہ عوام کو ریلیف دینا ہے تو آپ فلور مل والوں پہ کنٹرول کریں. حکومت حالانکہ فلور مل والوں کو سبسڈی دے رہا ہے، سبسڈی پہ وہاں گندم دے رہا ہے تو وہ عوام کو سبسڈی کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں نا قادری صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں، تو کشمور کی اگر بات کی جائے تو کشمور کے جو یوٹیلیٹی اسٹور ہیں وہاں پر تو گزشتہ 6 ماہ سے آٹا نایاب ہو چکا ہے. تو یہ کس طرح کی سبسڈی دے رہی ہے حکومت؟ وہ سبسڈی دے رہا ہے وہ فلور مل والوں کو. اب فلور مل والوں کو وہ پابند بنائے کہ وہ عوام تک وہ ریلیف، وہ جو سبسڈی ہے وہ پہنچائے. مگر کیا ہے کہ ہماری مافیا سرگرم ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پر تو 6 ماہ سے آٹا دستیاب ہی نہیں ہے، تو حکومت دعوے کرتی ہے ہم جو ہے نا مہنگائی پہ کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل بالکل شاہ صاحب آپ کی باتیں درست ہے. عوام دیکھیں، عوام روڈوں پہ نکلا ہے، عوام نے احتجاج کی ہے. اب عوام کہاں جائے؟
عوام کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرے یا جا کے مزدوری کرے. مہنگائی اتنی ہے, ایک دہاڑی نہیں لگتا تو وہ بیچارہ وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہی بات ہے نا قاضی صاحب, دیکھیں اگر ایک مزدور طبقہ 500 روپے کمانے والا گھر کا ایک فرد ہو, وہ اگر لائن میں لگ جائے آٹا خریدنے کے لیے, اس کی اس دن کی دہاڑی تو چلی گئی, وہ بیچارہ آٹا لے یا گھر کی سفر گزر کرے. اس پہ حکومت کے لیے کیا آپ سوچ رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب دیکھیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے اور ہم اپنے اچھے حکمرانوں کے انتخاب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک عملی جد و جہد کریں. جس طرح شہر میں تنظیم ہے, شہری کمیٹیاں ہیں, اور ان کے ساتھ مل کر ہم ایک مثال طور پر آٹے پہ جو معاملہ چل رہا ہے, تو شہر کے ہم کچھ معزز شخصیات اور تنظیمی جتنے بھی ہیں ان کے سربراہ ایک مشترکہ جد و جہد کریں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل یہ جو مافیا ہے ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں. قاضی صاحب, پاکستان خود جو ہے وہ معدنیات سے مالا مال ہے. پاکستان کے اندر 4 موسم ہیں, ہر چیز پاکستان میں اگتی ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فقدان بھی پاکستان میں پیدا ہو جاتا ہے. کسی چیز کا فقدان نہیں ہے ہمارے ملک میں. اگر کسی چیز کا فقدان ہے تو مخلص حکمرانوں کی فقدان ہے. ہمارے یہاں مخلص خیر خواہ حکمران موجود نہیں ہے جو اس قوم کے لیے سوچے یا اس ملک کے لیے سوچے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں ملک پاکستان عطا کیا ہے تو اس طرح ہمیں نیک اور عالم باعمل اور نیک حکمران بھی عطا فرمائے. قاضی صاحب دیکھیں, جب حکومت آنے سے پہلے جو ہے پی ڈی ایم جب بنائی گئی تھی, انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ جو ہے وہ قابو نہیں کر پا رہی اس مہنگائی پر. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جب یہ تو ہمارا روایت رہا ہے, جب ہم حزب اختلاف کے سیٹوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم باتیں کرتے ہیں, ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نااہل ہے, اس کی یہ پالیسی غلط ہے, ہم آئیں گے تو یہ پالیسی بنیں گے, ایسے ایسے کریں گے. مطلب وہ سہانا خواب عوام کو دکھاتے ہیں. جب وہ صاحب اقتدار بنتے ہیں, اقتدار کی سیٹ پہ چیئر پہ آ کے بیٹھتے ہیں, تو پھر وہ ان کا حال جو گزشتہ حزب اقتدار تھا اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے, ہماری عمریں گزری ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے. مطلب صرف عوام کو لالی پاپ دکھانا ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا قادری صاحب, آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اور عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں حکمرانوں سے اور اپنے علاقے کے نمائندوں سے, جو ہمارے اپنے سیاسی نمائندے ہیں, ایم پی ایم ایل اے صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارا ڈپٹی کمشنر ہے کشمیر کا, آپ اسے ہدایت جاری کریں کہ وہ فلور مل پہ جا کر, کشمیر میں ہمارے ایک ہی فلور مل ہے, وہاں ان کو جا کے پابند بنائیں. وہ جو گورنمنٹ نے اسے سبسڈی دی ہے وہ سبسڈی وہ ریلیف عوام تک پہنچائے. یہ 2-4 اسٹال لگانے سے عوام کو ریلیف نہیں ملتا. جو اپنا دکاندار حضرات جو ناجائز منافع لے رہے, منافع خور ہیں, ان کے چالان کٹے, ان کی گرفتاریاں کریں, تو ضرور میں کہتا ہوں کہ ان کے عمل درآمد ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو میں کہتا ہوں کہ آپ دل شکستہ نہ ہو. آپ ہمارے کشمیر میں کلکوٹ میں شہری تنظیمیں ہیں, ان کے سربراہ ان سے ملے, ایک عملی جد و جہد کریں. تو میں کہتا ہوں آپ ان جو ہے یہ جو مافیا ہے ان کا پیچھا نہ چھوڑیں, تو انشاءاللہ ایک دن ضرور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے آنے والی نسل ہیں ان کے لیے ہم کچھ ضرور کریں گے. بہت شکریہ حافظ محمد حنیف قادری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, آپ نے قادری صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے حکومت کے اوپر جو ہے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل بجا ہے. حکومت نے آنے سے پہلے جو پی ڈی ایم بنایا, جب پی ڈی ایم آ کر مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کرتی رہی, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ حکومت نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. میرپور کے اندر جو ہے وہ ایک شہری جو ہے وہ اپنی جان کی بازی بھی آٹے کے پیچھے ہار گیا. آخر اس حکومت کو جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی, عوام پر جو ہے وہ غریب عوام پر کچھ نہ کچھ ریلیف پہنچانا ہوگا. اگر اس حکومت نے غریب عوام تک ریلیف پہنچایا تو آنے والے الیکشن میں لوگ انہیں ووٹ بھی دیں گے. اگر اسی طرح مافیا چلتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ آنے والی حکومت کر پائے گی. بہت شکریہ, السلام علیکم. اگلے پروگرام کے لیے انتظار رکھنا. اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.